کوالٹی کی ایجوکیشن ہے اس کو ہم فیز آؤٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم ویڈ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے پیسے اور آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، یہ آپ پلیز نہ کریں. ہم آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں. وہ اس لیے ضائع ہوگا کہ یہ ڈگری تو کوئی نہیں مانے گا. اگر انہوں نے دیکھا نا اس وقت بھی ہے کوئی آ کے ان آتھورائز ڈگریز دے دیتے ہیں. ایک یونیورسٹی تھی بڑی مشہور، انہوں نے ان آتھورائز ہزاروں کی ڈگریز دے دی، اور سارا پاکستان میں سب کو پتا تھا کہ یہ غلط، بغیر کسی اس کے سسٹم کی ڈگریز دی ہوئی ہیں. اس کے بعد فائنلی وہ ڈگریز ہم نے کینسل کی. ان جس کے پاس وہ فیک ڈگری ہے ان کو نہ نوکری مل سکتی ہے نہ ایڈمیشن مل سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی. میں ایک چیز لیڈیز اینڈ جینٹلمین بہت سمپلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کچھ ایسی تھیں جو کہ غلط وہ ایکشن کر رہی تھی. انہوں نے فوکس کیا تھا تعلیم پہ نہیں ڈگری پہ، کہ ہم ڈگری دے دیں چاہے بچے کے پاس تعلیم ہو یا نہ ہو، اور بس وہ چل جائے. آبویسلی لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں اس پہ بہت وہ آبجیکشنز ہوئیں. اس کے بعد ایچ ای سی نے آ کے ان کی ڈگریز کینسل کی. ناؤ دی مین تھنگ از کہ ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ جی آپ فوکس کریں تعلیم پہ، اور ڈگری جو ہو وہ صرف ایک سرٹیفکیٹ ہو کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر لی. ڈگری کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمیں کانفیڈنس ہے کہ یہ یونیورسٹی اچھی تعلیم دے رہی ہے اس ڈگری کی بڑی ویلیو ہے. اگر ہمیں شک ہو کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اچھی تعلیم نہیں دے رہی اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں. میں آپ کو یونیورسٹیز بتا سکتا ہوں جس کی ڈگری کوئی امپلائر ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. وائی آر پیپل پیئنگ فار دیٹ؟ نہیں، یہ تو میں پبلکلی تو نہیں بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو اباؤٹ دس. میڈم میں آپ کے پاس آتا ہوں، ایک دو سوال اور لے لیں. جی جی جی. ایک تو آپ نے جو انڈر گریجویٹ پالیسی بتائی ہے اس میں نئی چیز یہ نظر آئی ہے کہ 6 منتھس کی جو 6 ویکس کی جو انٹرنشپ تھی وہ 9 ویکس تک چلی گئی ہے. تو کیا اسٹوڈنٹس کو زیادہ نہیں انگیج کرنا چاہیے تھا پریکٹیکل ورک کے لیے؟ یہ کچھ کم نہیں ہے؟ سیکنڈ یہ جو پی ایچ ڈی کے اوپر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ اسکالرز زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اپنے نام پہ پی ایچ ڈی پروڈیوس کر سکیں، ان کو بھی اس کا بینیفٹ ہوتا ہوگا. تو اس پروسیس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کے لیے کیا کسی نے پالیسی بنائی ہے؟ اور تھرڈ یہ بتا دیں کہ ایچ ای سی کے اندر ابھی پالیسی یار میکنگ میں دیکھو نا، اکیڈمیشنز کا کتنا رول اتنا کافی مختصر. نہیں، وہ جب آپ اتنے اکٹھے سوال کرتے ہیں نا، دیکھیں ہمیں جب ہم کلاس میں پڑھانے جاتے تھے، جب ہمیں انسٹرکشن دی اس میں یہ تھا کہ جب آپ لوگوں سے سوال پوچھیں تو ایک سوال پوچھیں، کیونکہ آپ 3 سوال پوچھیں گے تو پھر وہ جو آسان والا اس کا جواب دے دیں گے. اچھا، تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ انٹرنشپ لمبی ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں ٹائم کا ایک بجٹ ہوتا ہے. آبویسلی اگر وہ زیادہ ٹائم دیں گے تو شاید اس میں اگر چینی زیادہ ڈالیں گے تو وہ زیادہ میٹھا ہوگا، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں. لیکن ٹائم کا بجٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کورسز بھی کرنے ہیں، یہ بھی کرنا ہے. تو ہم نے اس کے بیچ میں کہ ایک یعنی 9 ویکس جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے کا وہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ کم از کم 2 مہینے انہوں نے کیے ہوں کیونکہ ان کو کچھ پتہ چلے. ناؤ آبویسلی اگر کوئی لوگ زیادہ کرتے ہیں، 2 سمرز میں کرتے ہیں، 3 سمرز میں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہے، تو وہ جب امپلائرز ان کو دیکھیں گے یا کسی اس میں جائیں گے تو ان کو زیادہ بینیفٹ ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یونیورسٹیز اس کام کو سیریسلی لیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پلیس کریں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سمجھ آئے کہ یہ پریکٹیکل نالج بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت جو ہے ہم نے 9 ویکس کافی سوچ سمجھ کے 2 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا ہے اس لیے. اچھا، دوسرا آپ کا سوال تھا کہ پی ایچ ڈی میں، دوبارہ ریپیٹ کریں. جی دیکھیں، اس میں ہمارا کنسرن دیکھیں نا، میں نے تو خود کافی پی ایچ ڈیز کو سپروائز کیا ہوا ہے.
اور مجھے پتا ہے کہ میں تو اس پہ بہت ٹائم لگاتا تھا. میں ہر ہفتے ملتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے ساتھ سیشن کرتا تھا, ان کے پیپرز آتے تھے وہ میں پڑھتا تھا. کبھی کبھی وہ ایسی چیزوں بھی, ایسے پیپرز کی ذکر کرتے جو مجھے نہیں پڑھے ہوتے تھے, پھر مجھے جا کے پڑھنے پڑتے تھے. تو مجھے اینی ویئر بٹوین 4-5 hours a week مجھے ہر اسٹوڈنٹ پہ لگتے تھے. ناؤ بٹ اس کی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کانسٹنٹلی اپنا کام کو آگے بڑھاتے رہتے, وہ سیکھتے تھے, ان کو پھر کامنٹس دیے, وہ اپنی لینگویج بھی امپروو کرتے تھے, اپنے انالیسس کو بھی امپروو کرتے تھے, ان کو لٹریچر کا پتہ چلتا تھا کہ لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس چیز پہ. اگر وہ ان کو نہیں ملے گی سپرویژن, یہ اتنے اگر زیادہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہو 3-4 تو تھوڑا سا ٹائم کم ہو جائے گا, کیونکہ کچھ کام آپ کامن بھی کرنے, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہفتے میں ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے پروفیسر کا, اگر ان کو زیادہ اسٹوڈنٹ دے دیں تو وہ سپرویژن صحیح نہیں کریں گے. اسی لیے فی الحال ہم نے وہ 5 اسٹوڈنٹس کا میکسیمم لمٹ رکھا ہوا ہے, اس کو ہم ایکسیڈ نہیں کر رہے. لیکن ہم پروفیسرس کے ساتھ بھی ابھی انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مینٹرنگ ایک سکل ہے جو کہ اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کی جائے تاکہ لوگ مینٹرنگ کو سیریسلی لیں اور اس کو واقعی صحیح طور سے کرنا شروع کریں یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی ہمارے خیال میں یہی ہے کہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے پرسنل انٹریکشن کر کے ان کو آگے تک پہنچانا ہے, کیونکہ آگے آپ کا نام وہی روشن کرے گا. سو وی وانٹ یو ٹو انویسٹ ان دیم. اینڈ آن دا ون ہینڈ وی ہیو سیڈ کہ جی نمبر آف اسٹوڈنٹس آپ کی طرف سے ریسٹرکٹڈ ہے, دوسری طرف سے ہم ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں اسی چیز کے لیے, ان کو امپروو کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی پی ایچ ڈی کا پروگرام جو بہتر ہوگا اس میں یہی 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ایڈمیشن کے سٹینڈرڈز کو مینٹین کیا جائے, جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیا جائے. نمبر 2 کہ جو کورسز ریکوائرمنٹ ہوں تاکہ جس فیلڈ میں وہ جائیں ان کو کمانڈ ہو پورے فیلڈ کی. تو اگر آپ نے فزکس پڑھنی ہے تو آپ کو پورا پتہ ہو کہ فزکس میں کیا ہو رہا ہے, واٹ از دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ان فزکس, تو آپ کو ایک پورا کمانڈ ہو تاکہ وہ سارے کورسز آپ کو پڑھائیں. نمبر 3 کہ آپ کو جو سکلز آنے چاہیے ایز اے ریسرچر, ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیشنل, وہ سارے سکلز آپ کو پرسنل انٹریکشن کے ساتھ ملنے چاہیے. تو ٹیچنگ اور مینٹرنگ یہ دونوں آر نیسیسری فار دس تھنگ. اینڈ دین فائنلی جب وہ ریسرچ کریں اور پھر ان کی پبلیکیشنز کریں تو اس ٹیچنگ اور مینٹرنگ کے تھرو وہ جو ہے جو اس میں جو امپرومنٹ آئے گی وہ ہوگا تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے اس پہ کامیاب ہو سکے. سو دس ہول تھنگ از پارٹ آف دا لارجر پروگرام. اس میں جو ریکوائرمنٹس ہم نے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے, بگننگ پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, مڈ میں کیا ریکوائرمنٹ, آخر میں کیا ریکوائرمنٹ ہے. دس از واٹ وی ہیو ڈن. ٹھیک جی جی. ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اس بات پر پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جب اسٹڈیز آن لائن ہوئی ہیں کووڈ اور لاک ڈاؤن تو ایگزامس بھی آن لائن ہونے چاہیے. اور گزشتہ روز ہماری ڈاکٹر محمد علی سے بھی بات ہوئی, وی سی قائد اعظم یونیورسٹی, انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ بالکل رائٹ بات ہے. تو اس پہ ایچ ای سی کوئی پالیسی گائیڈ لائنس یونیورسٹیز کو, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو دے رہی ہے کہ جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آن لائن, تاکہ وہ جو 5 گھنٹے کا میس اسلام آباد میں کریٹ ہوا ڈیو ٹو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ وہ نہ ہوتا. دیکھیں اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اس میں آن لائن ٹیچنگ میں ویکنیسز کافی تھیں, لیکن کچھ حد تک وہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے. کچھ پروفیسرز نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی, ان کو نئے سکلز انہوں نے ایکوائر کیے, یونیورسٹیز نے بھی اپنی وہ پلیٹ فارمز بنائے ایٹسیٹرا, اور اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں انگیج پراپرلی کرنے کی کوشش کی. جب میں باقی ممالک سے کمپیئر کرتا ہوں سب جگہ مسائل تھے, ہمارے ہاں مسائل کچھ زیادہ تھے کیونکہ ٹیکنالوجیکل پریپیئرڈنیس اتنی نہیں تھی جہاں پہ باقی, لیکن آئی تھنک کہ ہمارے لوگوں نے کافی محنت کی ہے پچھلے 1 سال میں. ہم نے جب ایڈوائس دی تھی آپ پڑھ لیں, یہ عائشہ ان کے ساتھ شیئر کریں گائیڈ لائن آن دی پریپیئرڈنیس, جس میں کہ وہ ایک سیکشن ہے ایگزامس کا. تو اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایگزامس کے بھی کچھ پورشنز آپ آن لائن لے سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے ٹیچرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ اسٹوڈنٹ ہیز لرنڈ دیٹ سبجیکٹ.
اور اگر آپ کے پاس ایگزامز کی ٹیکنالوجی اس اسٹیٹ میں نہیں ہے تو آپ پھر ملٹیپل ٹیکنالوجیز یوز کریں. تو ہم نے ان کو سارے آپشنز بھی دیے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی اس طرح سے یوز ہو سکتی ہے, اس قسم کی چیزوں کے لیے مناسب ہے, اس قسم کی چیزوں کے لیے نہیں مناسب. کئی ممالک میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آن لائن پراکٹرز ہیں جو کہ ایکچولی کیمراز کے ذریعے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں تاکہ آپ آن لائن بھی ایگزام دے رہے ہوں تو آپ اسی طرح ہیں جیسے کہ پراکٹر مانیٹر آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہے. ہمارے ہاں ابھی وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. یہ صرف ایگزامز کا نہیں, ہمیں لیبارٹریز کا ہے. کئی ممالک میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ لیبارٹریز میں بھی کافی حد تک آٹومیشن کر دی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے ذریعے آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو لیبارٹری کا کام جو ہے وہ بھی کچھ حد تک انہوں نے آن لائن لے کے, ہمارے ہاں نہیں ہے وہ سارا سسٹم. تو اگر وہ سارا سسٹم نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے جو بھی ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں ان کے ذریعے ہم سرٹیفائی کریں. یہ میں ایسی بات ہے کہ اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کو یہ کام آ گیا ہے. میں اب ایکسٹریم مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم ایز اے ڈاکٹر سرٹیفائی کریں تو اس میں اتنی علم اور اتنا سکل ہو کہ جی وہ آپریشن کر سکے یا دوائیاں دے سکے, وہ کسی کو مار نہ دے بھائی, رائٹ. سو میں تو ہر فیلڈ کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ دس پرسن از ناؤ ریڈی فار دس. تو وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سیٹسفائی کروں. اگر مجھے لگے کہ میں آن لائن سے سیٹسفائی ہو جاؤں گا